ایک قوم جسے اللہ نے زمین کا سب سے بہترین حصہ دیا تھا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھیں، زرخیز زمین تھی، ندیاں بہتی تھیں، اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک نبی موجود تھے، حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن سوچئے، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، پورے 950 سال تک ایک ہی انسان ایک ہی پیغام دیتا رہا: صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ اور جواب میں کیا ملا؟ مذاق، طنز، دشمنی۔ لوگ کہتے، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ قوم انسانی اتہاس کی سب سے پرانی قوموں میں سے تھی۔ زیادہ تر روایتوں کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی آج کے عراق کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا: طاقتور جسم، اپجاؤ زمین، اونچے پہاڑ، لیکن ایک خطرناک بیماری پیدا ہو گئی: شرک۔ شروعات میں لوگ نیک لوگوں کو یاد کرتے تھے، پھر انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں، پھر ان کی عزت کرنے لگے، اور آخرکار ان کی عبادت شروع کر دی۔ وہ پکارنے لگے: ود، سوا، یغوز، یعوق، نصر۔ یہ صرف پتھر تھے، مگر ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ ہر ایک کہتا، میرا معبود سب سے بڑا ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی رحمت بھیجی: حضرت نوح علیہ السلام۔ انہوں نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا، کھلے عام بھی، چھپ کر بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ وہ کہتے، توبہ کرو، اللہ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، اور تمہاری طاقت میں بڑھوتری کرے گا۔ لیکن قوم کا حال یہ تھا کہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑے اوڑھ لیتے اور کہتے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ان کے سردار کہتے، یہ تو بس ایک عام انسان ہے، اگر اللہ کو پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ کمزور لوگوں کو بھی بہکایا جاتا، اور اس طرح سچ کو بار بار ٹھکرا دیا جاتا۔ آخرکار 950 سال کی لگاتار دعوت کے بعد جب کوئی ایمان نہیں لایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے درد بھری دعا کی: اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ پھر اللہ کا حکم آیا: ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ لوگ ہنستے اور مذاق اڑاتے: ریگستان میں کشتی؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مگر انہیں کیا پتا، ہر کیل، ہر تختہ ان کی تباہی کی شروعات تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا، ایک عام تندور سے اچانک پانی ابلنے لگا۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ پھر حکم آیا: آسمان کے دروازے کھول دو، زمین کے چشمے پھوٹ پڑیں۔ پانی اوپر سے بھی برسا اور نیچے سے بھی نکلا، اور پوری زمین پانی میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کے بیٹے سام، حام اور یافس ان کے ساتھ تھے، لیکن ان کی بیوی ایمان نہیں لائیں۔ ہر طرف چیخ پکار تھی، لوگ بھاگ رہے تھے، مگر پانی ہر طرف سے آ رہا تھا۔ کشتی میں کون کون چڑھا؟ نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، ان کے بیٹوں کی بیویاں، کچھ گنے چنے ایمان والے لوگ، ہر جانور کی ایک ایک جوڑی۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ انہوں نے پکارا: اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا: میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر ایک زبردست لہر آئی، اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ لہریں پہاڑوں جیسی اونچی ہو چکی تھیں، تیز ہوائیں، بجلی کی کڑک، کشتی زور زور سے ہچکولے کھا رہی تھی۔ اندر دعا، باہر تباہی۔ دن اور رات ایک ہو گئے، پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی چھپنے لگے۔ پھر اللہ نے حکم دیا: اے زمین، اپنا پانی نگل جا، اے آسمان رک جا۔ پانی اتر گیا، زمین پھر سے دکھائی دینے لگی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، ان کے ساتھ ایمان والے بھی سجدے میں جھک گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جو بچ گئے، اور یہیں سے ایک نئی دنیا کی شروعات ہوئی۔ اس قوم کو اپنے مال، طاقت اور گھمنڈ پر بہت ناز تھا۔
وہ سمجھتے تھے کہ وہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، نہ مال کام آیا، نہ طاقت، نہ ان کے بت۔ آج ہمارے بت کیا ہیں؟ کبھی گھمنڈ، کبھی دنیا، کبھی لوگوں کی رائے۔ یاد رکھو، نجات صرف اللہ کی عبادت میں ہے۔ آج ہماری کشتی کیا ہے؟ توحید، نماز، توبہ، قرآن اور سنت۔ اگر یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور ایسے ہی اور اسلامک سٹوریز کے لیے ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں۔